السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نام دیو مالی، جس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نام دیو مالی چیپٹر ہے یہ آپ بیتی ہے۔ آپ بیتی کہتے ہیں کہ جو خود پر بیتی ہو، مصنف نے وہ اپنی بات اس کے اندر بتائی ہے، جیسے کہ جو ان کے ساتھ آنکھوں دیکھا حال، ٹھیک ہے، اور جو خود نے محسوس کیا اسے کہتے ہیں آپ بیتی۔ تو آج کا چیپٹر شروع کرتے ہیں پھر۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ نام دیو جو لڑکا تھا وہ مقبرہ رابعہ درانی، یہ مقبرے کا نام ہے، اورنگ آباد ایریا، حیدرآباد دکن اس کا جو ہے مین گڑھ بتایا گیا ہے، کہ باغ میں مالی تھا۔ مالی کہتے ہیں جو پودوں کو سنبھالتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ اچھا، یہ مصنف بتا رہے ہیں کہ جو مقبرے کا باغ تھا وہ میری نگرانی میں تھا، مطلب میری آنکھوں کے سامنے تھا، میں اس کا نگراں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ اچھا، جہاں پہ مصنف رہتے تھے مولوی عبدالحق، ان کے مکان سے وہ جو ہے وہ باغ جو ہے اس کی احاطے میں ہی تھا، اسی ایریے میں تھا، مطلب احاطہ کہتے ہیں 4 دیواروں کے اندر جو ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ چمن کہتے ہیں باغ کو، تو مصنف نے نام دیو کو کام دیا تھا کہ آپ جو ہو باغ بناؤ گے ہمارے ارد گرد، جو مطلب بنانا تھا بنگلے کے ارد گرد وہاں پہ۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر مصنف بیٹھتے تھے ان کے کمرے کے سامنے ہی اس دیوار پہ ہی ایک کھڑکی تھی۔ اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا، مطلب اس میں سے باغ نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا۔ کبھی اگر میں لکھتے لکھتے دیکھتا تو نام دیو جو ہے وہ اپنے کاموں میں ہی لگا رہتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ تعجب کہتے ہیں حیرت کو۔ اس کی حرکتیں دیکھ کے مصنف کو بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، پانی ڈال کر ڈول درست کی، ڈول کہتے ہیں اس کو جسے پانی دیتا ہے، اس کو ٹھیک کی، اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کے دیکھا، مطلب ہر طرف سے اس نے بار بار پودے کو دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ جیسے 2-4 قدم پھر جو الٹے پاؤں پیچھے چلتے ہیں اس طرف چلا، اور پھر دیکھنے لگا پودے کو۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی، مطلب اس کی حرکتیں دیکھ کے حیرانی بھی ہوتی کہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، اور خوشی بھی ہوتی تھی۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، مطلب اس بات میں انٹرسٹ بڑھنے لگا کہ یہ کیا ہے آخر۔ یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ مطلب بعض اوقات مصنف جو ہے وہ اپنے سارے کام کا چھوڑ کر وہ دیکھتے رہتے، کس کو؟ نام دیو کو، لیکن نام دیو کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، نام دیو کی کوئی جو ہے وہ اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، جو اس کے پیڑ پودے تھے انہی کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا تھا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا، سرسبز و شاداب مطلب ہرا بھرا، شاداب مطلب ہرا بھرا، دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا تھا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا مطلب جیسے ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، خراب ہونے پہ مالی کو فوراً سے نام دیو کو فکر لگ جاتی تھی۔ بازار سے دوائیں لاتا
دوائیاں لاتا اور پودے کی ایسی سیوا کرتا، سیوا کہتے ہیں خدمت کو، ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے. جیسے ہمدرد ہوتا ہے جو آپ کی حفاظت کرے، آپ کو دوائی دے، اور کوئی نیک دل انسان ڈاکٹر ہو اس طرح سے. اور عزیز کہتے ہیں اپنے پیارے کو جس سے ہم پیار کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا. ہزار جتن کرتا، جتن کہتے ہیں کوشش کو، جتن جو ہے وہ ہندی لفظ کا ہے، اور سیوا بھی ہندی اس کا لفظ ہے زبان کا. اور ایسے اسے بچا لیتا جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا، اسے چین نہ آتا. جب تک پودا ٹھیک نہیں ہوتا تو نام دیو کو سکون نہیں ملتا. باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی. باغ میں جب وہ کام کرتا تھا اس کو پہچان ہو گئی تھی جڑی بوٹیوں کی. خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی. وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا. کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا ہو، مطلب کہ کیا ہمت کہ کہیں ادھر ادھر کچھ گھاس ہو یا کوئی کنکر پتھر پڑا ہو. غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. آئینہ مطلب جو ہے یہاں پہ مثال کے طور پہ رکھا ہے کہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا کہ آئینے کی مثال دی گئی ہے. باغ کے دروغہ جو محافظ تھے عبد الرحیم خان خود بھی بڑے کارگزر اور مستعد شخص ہیں. کارگزر مطلب کام انجام دینے والے، اور مستعد مطلب جو چست انسان ہوتا ہے، کام پھرتیلا، وہ بندے. اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام کرواتے، مطلب دوسروں سے بھی بڑے مشکل سے جیسے کام کروانے والے بندے تھے. اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، جو مالی ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. ذرا بھی اگر مالیوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، یا سائے میں جا لیٹتے تھے، مطلب درخت کی چھاؤں میں لیٹ جاتے تھے جا کے، جہاں بھی ان کو سایہ ملے جیسے. لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی. وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. ستائش کہتے ہیں تعریف کو، تمنا کہتے ہیں خواہش کو، اور صلہ کہتے ہیں انعام کو، اور پرواہ کہتے ہیں فکر کو. تو اس کو کوئی تعریف کی خواہش نہیں تھی اور نہ اسے انعام کی کوئی فکر تھی کہ مجھے کوئی انعام ملے گا. ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنویں میں پانی برائے نام رہ گیا. برائے نام مطلب صرف نام کا رہ گیا. باغ پر آفت ٹوٹ پڑی. آفت ٹوٹ پڑی جو ہے وہ ایک محاورہ ہے کہ مطلب ایک سمجھ لیں برا حال ہو گیا باغ کا. بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے. تلف مطلب ختم و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. جو بچ رہے وہ مرجھا گئے، جو بچ گئے وہ مرجھا گئے تھے. لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گڑھا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا، مطلب پانی دیتا ان کو. جب پانی کی قلت اور بڑھی، مطلب پانی میں اور کمی ہو گئی، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر مطلب بھر بھر کر لانا شروع کیا. پانی کیا تھا؟ یوں سمجھو کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتی تھی. لیکن یہی گدلا پانی، گدلا کہتے ہیں مٹی والے پانی کو، پودوں کے حق میں آب حیات بن گیا. مطلب آب حیات کہتے ہیں جو زندگی بخشنے والا پانی، مطلب اس سے پودوں کو زندگی مل گئی. میں نے اس بے مثل، مطلب جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس بے مثل کارگر کام کرنے جو اس نے کام کا انجام دے کے اسے انعام دینا چاہا. جیسا اس نے مطلب کام کیا تھا، میرا دل کرتا تھا میں اسے انعام دوں. اس نے لینے سے انکار کر دیا. شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، مطلب کوئی بھی انعام کا حقدار نہیں ہوتا جو ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس میں. جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی
خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال آیا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا، مطلب یہ کام جو ہے ان کو سپرد کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا، جو ان کا ذوق تھا وہ مشہور تھا باغبانی پہ، مطلب گارڈننگ پہ۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے مطلب سالوں سے ویران، مطلب خالی اور سنسان پڑا تھا۔ سنسان پتہ ہے نا، جہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، مطلب آدمی کو پہچاننے میں بھی ان کو عبور حاصل تھا، پتا تھا کہ پہچان لیتے تھے۔ وہ نامدیو کو بڑے قدر و دان تھے، مطلب قدردان، اس کی قدر کرنے والے تھے کہ نامدیو کی قدر کرتے تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ کئی نگران کار اور 20 مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے مطلب فن کہتے ہیں ہنر کو، باغبانی اس نے نہ فن باغبانی، فن کہتے ہیں ہنر کو، کی کہیں تعلیم پائی تھی، نہ اس نے کسی چیز کی کوئی ایجوکیشن حاصل کی تھی گارڈننگ کی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند، مطلب نہ کوئی اس کے پاس سرٹیفکیٹ تھا یا ڈپلومہ نہ اس نے کیا تھا، نہ اس کے پاس ایسی کوئی ڈگری تھی۔ البتہ کام کی دھن تھی، اس کو صرف کام ہی کرنا تھا، اپنا کام سے سچا لگاؤ تھا اور اس میں اس کی جیت تھی، بس یہ تھا اور اس کا کام تھا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، مطلب شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ فضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، مطلب اس کو نہیں پتا تھا کہ جو مکھیوں کا جھنڈ ہے وہ اس کے سر پر ہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھکڑ، مطلب تیز ہوا اس غریب پر ٹوٹ پڑی اور مکھیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، اسی میں جان دے دی اور وہ مر گیا۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت، مطلب تازگی، اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کے بساط سے بڑھ کر مدد کرتا تھا، مطلب اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ بھی کم تھی۔ کام سے عشق تھا اور آخر کار کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اپنا کام کرتے کرتے ہی وہ مر گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، مطلب گرمی ہو یا سردی، دھوپ ہو یا سایہ، دھوپ ہو یا چھاؤں، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہیں تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، وقت پر کام کرتا تھا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے۔ جب بھی میں نامدیو کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نیکی ہوتی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ آپ اپنی صلاحیت کو اعلیٰ مقام تک لے کے جاؤ گے تو یہ نیکی اور بڑائی ہے، لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے۔ جب آپ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دیا آپ اس تک پہنچو گے تو ہی ایک انسان جو ہے انسان بنتا ہے۔ حساب کے دن، مطلب آخرت میں جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، مطلب
اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ کو ودیت کی تھی، مطلب تجھے جو قابلیت میں نے دی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا. مطلب جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جو میں نے تجھے ایک صلاحیت دی تھی تو نے اس پہ کیا کرا، تو نے اس کے لیے کیا کرا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض، مطلب اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس سے کیا فیض کہتے ہیں فائدے کو، کیا فیض پہنچایا، کیا فائدہ پہنچایا. اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے، اگر نیکی اور بڑائی کی یہ ویلیو ہے تو نام دیو نیک تھا، وہ نیک تھا اور بڑا بھی تھا.